اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاص طور پر میرے 10th کلاس کے بیٹے اور بیٹیاں، ان کی خدمت میں آج ہم حدیث نمبر 14 لے کر آئے ہیں۔ آپ کی بک کا پیج ہے 53 اور یہ حدیث کا نمبر ہے 14۔ نماز میں شامل ہونے کا طریقہ اس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح ادب و احترام کے ساتھ نماز میں اور مسجد میں جایا جائے اور نماز میں کیسے شامل ہوا جائے۔ جی، حدیث کا ہم مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اذا، جب، اقیمت، قائم ہو جائے وہ، یعنی کھڑی ہو جائے، کیا؟ الصلاۃ، نماز، فلا، پس نہ، تأتوہا، تم آؤ اس کی طرف، تسعونا، تم دوڑتے ہوئے، وآتوہا، اور تم آؤ اس کی طرف، تمشونا، چلتے ہوئے، اور علیکم، تم پر ہے، سکینت، سکون، اطمینان، فما، پس جو، ادرکتم، تم پالو، فصلو، پس تم اسے پڑھو۔ سلو، نماز کو پڑھنے کو منہ سے کی جانے والی عبادتوں کو صلاۃ کہا جاتا ہے، زبان جس میں شامل ہوتی ہے ہماری۔ فصلو، پس اس کو پڑھ لو، ادا کر لو۔ وما، اور جو، فاتکم، تم سے فوت ہو جائے یا تم سے چھوٹ جائے، فاتم، پس اس کو تمام کرو، اس کو پورا کرو۔ جی، با محاورہ ترجمہ دیکھیں بک سے۔ جب نماز کھڑی ہو جائے تو اس کے لیے دوڑتے ہوئے نہ آؤ، بلکہ اطمینان، بریکٹ میں لکھیں گے، اور وقار سے چلتے ہوئے آؤ۔ جو، بریکٹ میں پھر لکھیں گے نماز، تم پالو، یعنی نماز کا جو حصہ تم پالو، اسے ادا کر لو، اور جو تم سے رہ جائے اسے پورا کر لو، یعنی اسے بعد میں پورا کر لو۔ تشریح دیکھیے۔ اس حدیث میں باجماعت نماز کے آداب کی طرف رہنمائی کی گئی ہے۔ جی، آسان سی حدیث ہے، آسان سی تشریح ہم خود بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن جیسا میں ہر حدیث میں کہتا ہوں کہ پیپر مارکنگ کرنے والوں نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ بک والی تشریح آپ نے لکھی ہے یا نہیں لکھی، اس لیے سب سے پہلے بک میں جو تشریح لکھی گئی ہے اس کو آپ نے لکھنا ہے۔ جی، اس حدیث میں باجماعت نماز کے آداب کی طرف رہنمائی کی گئی ہے، وہ یہ کہ اول تو ہم باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے وقت پر مسجد پہنچیں اور تکبیر اولیٰ میں شریک ہوں۔ تکبیر اولیٰ کہتے ہیں جب سب سے پہلے امام صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر، سب سے پہلی تکبیر، اس کو تکبیر اولیٰ کہا جاتا ہے۔ اور بالفرض کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی شخص تکبیر اولیٰ سے رہ جائے یا مسجد میں تاخیر سے پہنچے اور نماز ادا ہو رہی ہو تو بھاگتے دوڑتے جماعت میں شامل ہونے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہر ممکن وقار اور متانت کا خیال رکھنا چاہیے۔ سلیقہ یہ ہے کہ شائستگی کے ساتھ چل کر آرام سے جماعت میں شامل ہو جائیں۔ جتنی رکعتیں جماعت کے ساتھ نصیب ہو جائیں ان کو جماعت کے ساتھ پورا کر لیں، باقی کو بعد میں پورا کر لیا جائے۔ لیکن بھاگتے دوڑتے اس لیے جانا کہ جلدی سے جماعت میں شریک ہو جائیں اور کوئی رکعت چھوٹ نہ جائے، یہ ناشائستہ عمل اللہ تعالیٰ کو ناپسند اور خانہ خدا کے آداب اور انسانی وقار کے خلاف ہے۔ یہ تشریح ہوگی آپ کی بک والی۔ اس کے بعد آپ اس میں لکھ سکتے ہیں کہ مسجد کے آداب کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ مسجد میں جو بھاگم دوڑ ہے وہ کرنے سے مسجد کا احترام نہیں رہتا، تو اس لیے بھی ہمیں مسجد میں آرام سے چلنا چاہیے، دوڑیں نہیں لگانی چاہیے مسجد میں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ جب کہ آرام سے مسجد میں جاؤ، اور ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم تھوڑا وقت پہلے سے جائیں، جا کر مسجد میں بیٹھ جائیں، نماز کا انتظار کریں، کیونکہ جتنا وقت بھی ہم مسجد میں گزاریں گے سارے کا سارا عبادت میں ہی لکھا جائے گا، اور اگلی صفوں میں تاکہ ہمیں جگہ مل سکے اس لیے بھی وقت پر جائیں۔ اذان عموماً جو ہوتی ہے وہ 15 یا 20 منٹ پہلے ہوتی ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ آ کر وضو کر لیں اور ٹائم سے جو ہے وہ صفوں میں بیٹھ جائیں۔
لیکن بالفرض کوئی شخص مصروف ہے، وقت پر نہیں جا سکا تو لیٹ ہو گیا، تو پھر اس کو آرام اور سکون کے ساتھ ہی مسجد میں شامل ہونا چاہیے۔ اچھا جی، مسجد میں اب یہ تو ہے نا، مسجد میں پہنچ گئے، نماز میں شامل ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اگر لیٹ ہو گئے، 1 رکعت رہ گئی تو اس کا کیا طریقہ ہے، 2 رہ گئیں تو اس کا کیا ہے، 3 رہ گئیں، تو اس کا مختلف طریقے ہیں اہل سنت کے ہاں بھی اور اہل حدیث کے ہاں، تھوڑا سا ڈفرینس ہے اس میں۔ اہل حدیث کا تو آسان سا فارمولہ ہے کہ جس طرح کی رکعت رہ گئی ہے اس کو اسی طرح سے ادا کرنا ہے۔ مثلا پہلی رکعت رہ گئی ہے نا، تو اس میں ہم جو ہے وہ جو کچھ پڑھتے ہیں وہی ہم نے اس میں پڑھنا ہے آخری میں، جب وہ ہماری طرف سے مثلا آخری ہوگی اور اوورال یعنی ہماری وہ پہلی چھوٹی ہوئی ہوگی، لیکن نماز میں کیونکہ امام صاحب کے ساتھ ہم نے 3 پڑھ لی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم نے اپنے طریقے سے ادا کر لینا ہے۔ دوسرا جو ہے اہل سنت کا طریقہ وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے امام کی ہے اب آپ نے اپنی نماز کو چینج کر دینا، اس کے مطابق ہی کر دینا ہے۔ تو اگر تو 2 رکعتیں رہ گئی ہیں، ٹھیک ہے جی، اب وہ دوسری میں بھی اب ہماری طرف سے جو دوسری ہوگی امام صاحب کی وہ چوتھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ چوتھی میں بیٹھ کر ہم نے سارا کچھ پڑھ لیا، تحیات اور درود بھی، دعا بھی، سارا کچھ پڑھیں گے امام صاحب کے پیچھے بیٹھ کر، اور پھر جب ہم کھڑے ہوں گے تو وہ امام صاحب کے ساتھ ہم نے 2 پڑھیں، اب وہ تیسری جو ہے وہ اس کو ہم پہلی کی طرح پڑھیں گے، اور اس میں پھر ہم جو ثنا ہے یہ بھی پڑھیں گے، اور پھر جو ہماری آخری ہوگی وہ چوتھی رکعت بنے گی جو، اس میں بھی ہم التحیات، درود شریف اور دعا ربی جعلنی باری اور ربنا آتنا بھی اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ مختلف دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں۔ اچھا، ہم نے جو بچپن میں یاد کی ہوتی ہے نا ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، وہی پڑھتے رہتے ہیں ساری عمر، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی پیارے رسول کی پیاری دعاؤں میں اور جو ہیں مسنون دعائیں، ان میں بے شمار دعائیں ہیں جو ہم اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ فیصل آباد کے ایک مولانا اسحاق صاحب ہوا کرتے تھے، وہ تو یہاں تک کہتے تھے کہ آپ اردو اور پنجابی میں بھی نماز میں دعائیں پڑھ سکتے، تو اس پر علماء کرام کی طرف سے ان پر فتوے بھی لگا کرتے تھے کہ جی مولانا پھر آپ اذان بھی پنجابی میں دلوا دیا کریں، ساری نماز ہی پنجابی میں کرا دیا کریں۔ تو وہ کہتے تھے کہ یہ جو نماز والا حصہ ہے یہ بندہ جو ہے، اب یہ ان کا ایک فتویٰ تھا، اب وہ جانے اور اللہ جانے، جس کسی بندے کا دل اس پر ہے مطمئن تو وہ ظاہر ہے اس پر عمل کرے گا، خود اللہ کو جواب دینا ہے ہر کسی نے۔ تو ان کا یہ عقیدہ تھا، اور یہ وہ اعلان یہ کہا کرتے تھے کہ آپ لوگ جو ہیں جب نماز میں دعا مانگے تو اپنے دل سے اپنی زبان میں آپ بے شمار دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ تو چلیں ٹھیک ہے، ہم اردو پنجابی میں دل مطمئن نہیں ہوتا تو کم از کم عربی میں جو ہیں بڑی اچھی اچھی پیاری پیاری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جو ہیں ان کو ہم یاد کریں اور کوشش کریں کہ وہ آخری رکعت میں مانگیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ نماز کا جو یہ شامل ہونے کا طریقہ ہے نا، یہ اس کے بے شمار مسائل جو ہیں بنتے ہیں۔ مثلاً بندہ جو ہے وہ، اچھا 1 رکعت جو ہے وہ کیسے آپ کو ملتی ہے پہلی؟ جی، اہل سنت کے ہاں یہ ہے کہ رکوع آپ نے کر لیا تو آپ کی رکعت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ رکوع سے پہلے صرف اتنا قیام کافی ہے کہ آپ اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھیں، امام صاحب چاہے رکوع میں جا چکے ہیں، آپ 3 سیکنڈ یعنی 3 بار یہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا جا سکتا ہو، تقریباً اتنا آپ کمر کو سٹیٹ رکھ کے کھڑے ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد آپ رکوع میں گئے ہیں۔ رکوع میں چاہے 1 دفعہ ہی آپ نے سبحان ربی العظیم پڑھا ہے اور امام صاحب کھڑے ہو گئے ہیں، تو تب بھی آپ کا قیام بھی ہو گیا، رکوع بھی ہو گیا، وہ رکعت آپ کی کاؤنٹ ہو جائے گی کہ آپ اس میں نماز میں شامل ہو گئے۔ لیکن اہل حدیث مکتبہ فکر کی نظر میں آپ نے اگر الحمد شریف جو ہے سورہ فاتحہ وہ پوری ادا نہیں کی قیام میں کھڑے ہو کر، تو آپ کی وہ رکعت نہیں ہے۔ یعنی امام صاحب رکوع میں تھے، آپ کھڑے ہوئے، آپ الحمد شریف پڑھنے لگے تھے، تو امام صاحب کھڑے ہو گئے، آپ رکوع میں گئے، تو اس لیے اہل حدیث کے ہاں یہ ہے کہ پوری جو ہے سورہ فاتحہ یہ پڑھی جائے تو تب آپ کی رکعت جو ہے یہ پوری ہو جائے گی۔ لیکن اہل سنت کے ہاں یہ آسانی ہے کہ 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہنے پر تک بھی ہم کھڑے ہوں۔ لیکن ہم نے دیکھا اکثر یہ ہے مسجدوں میں، آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہی ہوگا کہ وضو کر کے لوگ بھاگے بھاگے آتے ہیں اور وہیں سے رکوع والی پوزیشن بنا لیتے ہیں، امام صاحب رکوع میں گئے ہوئے ہیں تو سیدھی طرح سے 1 سیکنڈ کے لیے بھی قیام نہیں کرتے، تو اس طرح وہ رکعت بھی نہیں رہتی، ہم اپنی نماز باقی بھی ساری ضائع کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے جتنا علماء کرام کا فتویٰ ہے کم از کم اس کو فالو کرنا چاہیے، جس عقیدے اور جس مسلک کے ساتھ بھی ہمارا تعلق ہے، تو کم از کم اہل سنت حضرات جو ہیں ان کو بھی اتنا تو اہتمام کرنا چاہیے کہ کم از کم 3-4 سیکنڈ جو بنتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار کہنے کے، اتنا تو ہم قیام کریں۔
یہ نہیں کہ اچھا جی، تو ایک اور بات جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ بعض اوقات ہم زیادہ لیٹ ہو جاتے ہیں اور مسجد میں جاتے ہیں، تو امام صاحب جو ہے نا وہ آخری رکعت میں وہ سلام پھیرنے کے قریب قریب ہی ہوتے ہیں، اتحیات میں ہوتے ہیں، تو اس وقت بھی کچھ لوگ جو ہے نا پیچھے کھڑے ہوتے ہیں کہ اب جماعت تو جی ختم ہی ہو گئی۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، معاف کیجیے، کہ چاہے ہمیں پتہ ہو کہ ابھی تو سلام پھیر دینا ہے امام صاحب نے، لیکن چند سیکنڈ، چند لمحات بھی ہم جماعت کی جو فیوز و برکات ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے وہاں پر بیٹھ جائیں اتحیات میں، ٹھیک ہے؟ جب امام صاحب سلام پھیریں تو ہم کھڑے ہو کر پوری نماز اپنی ادا کریں۔ تو اہل سنت کے ہاں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ اگر آخری اتحیات میں، یہ نہیں آپ کی نیت ہی یہ ہو گھر سے کہ بس ٹھیک ہے یار مغروں اتارنے والی جو بات ہوتی ہے ویسے نہیں، آپ کی نیت ہے، آپ نے کوشش سے مسجد میں پہنچے ہیں اور بائی چانس آپ لیٹ ہو گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ تو نیتوں کا حال بہتر جانتا ہے نا، تو آپ سلام پھیرنے سے چند سیکنڈ پہلے بھی جا کر بیٹھ جائیں گے تو کم از کم باجماعت لوگوں میں آپ کا نام بھی جو ہے لکھ لیا جائے گا۔ تو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اب تو جی بس چند سیکنڈ رہ گئے امام صاحب سلام پھیریں اور ہم اپنی اکیلی انفرادی نماز ادا کریں۔ تو کوشش کرنی چاہیے جتنا حصہ بھی ہم جماعت میں حاصل کر سکیں۔ اور دوسرا پھر یہ کچھ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یار اب امام صاحب تو سجدے میں ہیں یا رکوع ہو چکا ہے، تو اب کون سے یہ رکعت ملنی ہے، اب کھڑے ہو کر ویٹ کریں، نئی رکعت پہ امام صاحب کھڑے ہوں گے نا تو تب شامل ہو جائیں گے۔ تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، جس پوزیشن میں بھی امام صاحب ہیں ٹھیک ہے آپ کو وہ پوری رکعت نہیں مل سکتی، لیکن کیا پتہ کہ جماعت کی برکت کی وجہ سے وہ جو سجدہ ہے وہی قبولیت کا سجدہ ہو اور ہم اس کو کھڑے کھڑے مس کرتے جا رہے ہوں۔ تو کیا پتہ امام صاحب کی کوئی کیفیت ہو، کسی نمازی بھائی کی کوئی کیفیت ایسی ہوئی ہو اس وقت کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پوری جماعت پر اس وقت رحم کر رہا ہو، تو ہم کہیں اس سے محروم نہ ہو جائیں۔ تو اس لیے جس انداز میں بھی جماعت ہو ہمیں اس میں شامل ہو جانا چاہیے۔ ہاں، اپنی رکعات کی جو کاؤنٹنگ ہے وہ آپ نے ایسے ہی کرنی ہے۔ اگر آپ اہل سنت ہیں تو رکوع سے کم از کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحان ربی العظیم کہنے کا جو وقت ہے اتنا آپ کھڑے ہوں تو پھر آپ کی رکعت ہوگی، اور اگر آپ اہل حدیث ہیں تو پھر الحمد شریف جو ہے وہ پوری پڑھیں گے تو پھر آپ کی وہ رکعت جو ہے وہ پوری ہوگی۔ لیکن برکت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے جس انداز میں بھی جماعت اس وقت ہے اس میں فوراً ہمیں شامل ہو جانا چاہیے۔ اللہ رب العزت آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے، سب مسلمانوں کو نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، تاکہ نیکی کا یہ جو کام ہے اس کو ہم آگے پھیلانے میں اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔